أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم۔ یوٹیوب فیملی کی معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر وارد ہوتی ہے تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا کے رہنے والے 70,000 فرشتے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ نور کے جھنڈے ہوتے ہیں۔ زمین پر اترنے پر جبرائیل اور فرشتے اپنے اپنے جھنڈے 4 جگہ گاڑ دیتے ہیں۔ ایک جھنڈا کعبہ شریف کے پاس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس، مسجد بیت المقدس کے پاس، مسجد طور سینا کے پاس۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ پھیل جاؤ۔ فرشتے ساری زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ کوئی گھر، کوئی کمرہ، کوئی کوٹری ایسی نہیں بچتی جہاں مومن مرد، مسلمان مرد، عورت جہاں پر اللہ کی عبادت کر رہے ہوں اور فرشتے وہاں داخل نہ ہوں۔ ہاں، جس گھر میں کتا یا سور یا تصویر اور جنبی موجود ہو، یعنی کہ زنا سے اس نے جنابت میں ہو، وہاں وہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو جاتے ہیں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استغفار فرماتے ہیں۔ فجر کے وقت آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ آسمانی دنیا پر رہنے والے ان کا استقبال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہو؟ جانے والے فرشتے کہتے ہیں، ہم دنیا میں تھے، کیونکہ رات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شب قدر تھی۔ آسمان دنیا کے رہنے والے پوچھتے ہیں، اللہ نے ان کی حاجتوں کو کیا حکم دیا ہے؟ ان کی حاجتوں کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں، اللہ نے اچھے عمل کرنے والوں کو بخش دیا ہے اور بدکاروں کے لیے نیکیوں کی شفاعت قبول فرمائی ہے۔ یہ سن کر آسمان دنیا کے فرشتوں کی آوازیں تسبیح و تحلیل اللہ کی تعریف میں بلند ہو جاتی ہیں، تاکہ اللہ نے جو ان کی امت کو مغفرت اور خوشنودی سے سرفراز کیا ہے اور اس کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر آسمانی دنیا کے ملائکہ جانے والے فرشتوں کو رخصت کرنے کے لیے دوسرے آسمان تک جاتے ہیں اور وہ فرشتے بھی یہی گفتگو کرتے ہیں۔ 7ویں آسمان تک ہر آسمان پر جاری رہتے ہیں، یعنی کہ یہی گفتگو جاری رہتی ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، آسمان والو لوٹ جاؤ۔ ہر آسمان کے فرشتے اپنی اپنی جگہ واپس آ جاتے ہیں اور سدرۃ المنتہا کے رہنے والے سدرہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ سدرہ پر رہنے والے دوسرے فرشتے آنے والوں سے پوچھتے ہیں، تم کہاں تھے؟ آنے والے وہی جواب دیتے ہیں جو آسمانی دنیا کے ملائکہ کو دیا تھا۔ سدرہ کے باشندے تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند کر دیتے ہیں، جن کو جنت النعیم کہتے ہیں۔ وہاں وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اور پھر رحمان کا عرش سنتا ہے۔ عرش اس پر شکریہ میں اللہ نے اس امت پر عنایت فرمائی۔ اللہ کی تسبیح و تحلیل اور تعریف میں آواز بلند کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے، اے میرے عرش، تو نے آواز کیوں اونچی کی؟ عرش کہتا ہے، الہی مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو نے آج رات امت محمدیہ کے لوگوں کی مغفرت فرما دی اور گناہ گاروں کے حق میں نیکیوں کی شفاعت قبول فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے، میری عرش، تو نے سچ کہا۔ امت محمدیہ کے لیے تو میرے ہاں اور بھی اعجاز ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترتے ہیں تو جس آدمی یعنی کہ مومن کو وہ پاتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کو مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی علامت
ایسے ظاہر ہوتی ہے کہ اس شخص کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل میں ایک ہیبت پیدا ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں بہت پریشان تھے۔ اللہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین نہ ہو، جب تک تیری امت کو انبیاء کے مراتب تک نہ پہنچا دوں گا دنیا سے نہیں نکالوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا کلام کا مطلب ہے کہ انبیاء پر اللہ کے فرشتے کلام، پیغام، وحی، اعجاز لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح شب قدر میں فرشتے اللہ کی طرف سے سلام اور رحمت کے ساتھ امت پر اتریں گے۔ جو کوئی شب قدر کو پانا چاہے وہ ہر رات اس دعا کو پڑھ لے، اس دعا کے پڑھنے سے وہ شب قدر کو پا لے گا۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ ایک دفعہ اور سنیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر کو پانا چاہے وہ ہر رات میں 2 فرض نماز کے بعد ہر رات میں 2 فرض نمازیں آتی ہیں، دیگر نمازوں کے ساتھ مغرب عشاء کی نمازوں کی جماعت کا بھی خوب اہتمام کرے۔ شب قدر اس جماعت میں نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جس نے 5 نمازیں فجر سے لے کر عشاء تک با جماعت ادا کی اس کو شب قدر نصیب ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی گویا کہ آدھی رات قیام کیا، جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے پوری رات قیام کیا۔ اس سے مراد ہے 2 فرض نمازیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔